developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. ماحولیاتی چیلنجز سے بچنے کے لیے قرض نہیں، مدد کی ضرورت ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرض موت کا شکنجہ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ باکو میں پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائننس کانفرنس سے خطاب میں کہا، ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 6 سال میں $6.8 ٹریلین کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ماضی قریب میں 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا، اب تک ان نقصانات سے باہر نہیں نکل سکے۔ ترقی یافتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا، اقوام متحدہ کے فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا، خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔ گلیشیئر کے تحفظ سے متعلق ایک علیحدہ کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کی بقا گلیشیئرز کے تحفظ سے مشروط ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے۔ گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے مربوط اقدامات ضروری ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اگر ٹیم پاکستان نہ بھیجی تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اس کے خلاف کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا، بھارت سے پاکستان نہ آنے کی تحریری ٹھوس وجوہات مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد چیمپئنز ٹرافی کے آغاز سے 100 روز پہلے کی ڈیڈ لائن بھی نکل گئی۔ لاہور میں 11 نومبر کو چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے اعلان کی متوقع تقریب نہ ہو سکی۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور پاکستان کے 2 ٹوک موقف کے بعد آئی سی سی بھی پریشان، بھاری مالی نقصان کے اندیشے نے ہلچل مچا دی۔ بھارت کا ٹیم بھیجنے سے انکار، پاکستان ہائیبرڈ ماڈل تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے تیار۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور پاکستان کے واضح موقف نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کر دیا مشکلات سے دوچار۔ آئی سی سی کے پاس ایونٹ کے انعقاد کے لیے محدود آپشنز، ایونٹ پاکستان سے منتقل کرنا عالمی باڈی کے لیے چیلنج ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں بھارت کی جگہ دوسری ٹیم کو شامل کرنے کا آپشن موجود۔ T20 ورلڈ کپ 2009 میں زمبابوے کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور یہ سنوارے جا سکتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی مجھے کوئی دقت نظر نہیں آتی۔ ایک بدتمیزی کا کلچر کی بنیاد ایک ایسی پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا، اور آج اپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، حکومت میں آنے سے پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی، بدقسمتی ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ ٹماٹر انڈے پھینک رہے ہیں۔ احتجاج، بھائی اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو کم از کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا، اچھی بات ہوتی کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی، امید ہے جلد ایسا وقت آئے گا۔ بھارت کے ساتھ ماضی کے تعلقات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کیا کرنا ہے۔ جنیوا سے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افسوسناک ہے کہ ایک پارٹی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی، گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور تعقب کرنا، ٹماٹر انڈے پھینکنا افسوسناک ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں۔ نوجوان لڑکوں کو لگایا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگو، گندے نعرے لگاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اسموگ کے مسئلے کو سالوں پرانا یہ مسئلہ ہے، راتوں رات حل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں اسموگ کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔
پاکستان سے اچھی خبر آ رہی ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ دیکھیے اس دن 96,000 کراس کیا ہے جو اسٹاک مارکیٹ ہے, اور مہنگائی کم ہو رہی ہے. ایسا میرا خیال ہے کہ بہت جو میاں صاحب کی پچھلی حکومت تھی اس کے بعد اب 6-7 سال کے بعد اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ نے پنجاب میں پروجیکٹس کی بات کی, تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. یہاں محنت کرنے والے سنسیئر لوگ چاہیے, اسٹیبلٹی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور جلدی کے باعث پورے پنجاب کے تعلیمی ادارے بند. نجی اداروں کو آدھا سٹاف آن لائن شفٹ میں ٹرانسفر کرنے کا حکم. لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ڈولفن فورس کی کارروائیاں شروع. 24 گھنٹے میں 2218 گاڑیوں کی پڑتال. 99 گاڑیوں اور درجنوں موٹر سائیکلیں بند کر دی گئیں. شدید اسموگ والے علاقوں میں دکانیں, شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ رات 8 بجے کے بعد کھلے رکھنے پر پہلے ہی پابندی لگ چکی ہے. پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں رہے. شہریوں نے ماسک لگانے اور SOPs پر عمل کرنے میں آج بھی لاپرواہی دکھائی. اب سے کچھ دیر پہلے بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا. 782 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے. ملتان میں 698 اور پشاور میں 281 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے. اسموگ کے باعث اگلے سال لوگ کہیں گے نومبر, دسمبر, جنوری میں شادیاں نہ کریں, اکتوبر میں کر لیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو حکومت کے طویل مدتی پلان سے آگاہ کر دیا. اسموگ کی روک تھام کے کیس میں کہا کہ سارے اضلاع میں ٹاسک فورس بنا دی ہے, سخت کارروائی ہوگی. دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اب سڑکوں پر نہیں آئیں گی, ہر محکمے کی ذمہ داری لگا دی ہے. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اس حکومت نے گزشتہ حکومتوں سے بہتر اقدامات کیے. کاشتکاروں میں سپر سیڈر تقسیم کرنا اچھا قدم ہے. پالیسی اچھی ہے, باقی اضلاع میں بھی عمل درآمد کروائیں. طویل مدتی پالیسیز کی ضرورت ہے. کوئی آرڈر نہیں کروں گا, سب کچھ آپ پر چھوڑتا ہوں. اسکول بسوں کا معاملہ حل کر دیں تو بہت آلودگی ختم ہو جائے گی. عدالت نے نجی تعلیمی اداروں میں بسیں فراہم کرنے کے اقدام کی رپورٹ طلب کر لی. سماعت جمعے تک ملتوی. کراچی میں چینی انجینئرز کے قافلے پر خود کو حملہ کرنے والا دہشت گرد 3 روز شہر میں رہا. دہشت گرد ہب کے راستے ساتھی خاتون کے ساتھ کراچی میں داخل ہوا, مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا. CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. دہشت گرد دھماکے والے دن بارود سے بھری گاڑی لے کر گلستان جوہر میں چائے کے ہوٹل پر 3 گھنٹے رہا. شارع فیصل, اسٹیٹ گیٹس ہاؤس اور دیگر علاقوں کے چکر بھی لگائے. رات 9:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچا. چینی قافلہ نکلتے ہی اوپر کھڑے ساتھی نے دہشت گرد کو فون پر اطلاع دی اور جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا تو شاہ فاہد نے خودکش دھماکہ کر دیا. دھماکے کی CCTV ویڈیوز سامنے آ گئیں. دھماکے کے مقدمے میں گرفتار 2 ملزمان جاوید اور گل نساء 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے. انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے سے متعلق پولیس کی درخواست منظور کر لی. مردان کے علاقے تخت بھائی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. ASI جاں بحق. پولیس کے مطابق ASI نے ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا. ملزمان نے فائرنگ کر دی. کراچی کے علاقے منظور کالونی میں گاڑی کی ٹکر. حادثے میں زخمی موٹر سائیکل سوار دوران علاج دم توڑ گیا. KDS سوسائٹی کے قریب مقابلہ, ڈاکو گرفتار. نارتھ کراچی سے ایک شخص کی لاش برآمد. کم سنوں پر جنسی تشدد سامنے لانے میں ناکام چرچ آف انگلینڈ کے آرچ بشپ آف کیمبری جسٹن ویلبی نے کو بلاخر مستعفی ہونا پڑ گیا. جسٹن ویلبی نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. جسٹن ویلبی نے استعفیٰ 130 بچوں سے جنسی زیادتی میں ملوث جان سمتھ کے حوالے سے رپورٹ سامنے آنے سے پیدا بحران کے بعد دیا. چرچ آف انگلینڈ کے دوسرے سینئر بشپ آرچ بشپ آف یارک اسٹیفن کارٹلیٹ کی جانب سے جسٹن ویبلی کے استعفے کا خیر مقدم. متاثرین کا مطالبہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کے مزید افراد کو مستعفی ہونا چاہیے. اسلام آباد کے لوک میلے میں چاروں صوبوں کی ثقافت کی دھنک. شہریوں کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے بھی خوب لطف اٹھایا. لذیذ پکوانوں نے مزہ دوبالا کر دیا.